حالات بہت خطرناک آ گئے. معیشت کا تو جنازہ نکل چکا ہے, لیکن سیاسی افراتفری بھی اب آگے کدھر جانا ہے معاملات کا کوئی اندازہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی 4-4.5 سال پہلے ہوئی ہے کہ جو سمجھا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ سیدھے سے کرکٹر ہیں اور ہم ہماری کام کرتے رہیں گے, جو ہم کہیں گے وہ کریں گے اور چوروں سے نجات مل جائے گی. لیکن یہ کہ ان کے تو ڈانڈے بہت گہرے تھے, آپ نے ان کو ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ کبھی جوڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے, کس خاندان کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں ہوئی تھیں. اور وہ اس زمانے میں ایک جاننے والے تھے, ذرا ان کے تعلقات تھے اندر تک, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ انہیں نکالنے پہ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو ابھی تو آپ نے صرف ایک جھلک دیکھی ہے, اس کے آگے دیکھیے گا, اس کے آگے یہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کے پاس کیا جو راز ہوں گے وہ جو کھولیں گے, اور وہ کھول سکتے ہیں. خان صاحب نے تو ساری ان کی جو اپنی طریقہ تھا اپنی جماعت کو منظم رکھنے کا وہ تھا ہی کہ سب کی ویڈیوز ان کے پاس ہوتی تھیں, آگے سوشل میڈیا ٹیم ہے, تو باقی مانو گے تو چلو گے, تو نہیں مانو گے تو پھر ویڈیو آ جائے گی. وہ نیب والے کی نہیں آگے تھی, وہ سر سے پیر والا, اور ایک ہی آئی, اس کے بعد جو حکم ملا وہ کرتے چلے گئے. باقی کیا کچھ ہوگا, ایٹم بم تو پیچھے ہوں گے نا. اور یہ سارا وہ جو ایک وہ چلی گئی جو خاتون لاہور سے باہر, تو وہ نیٹ ورک جو سارا تھا وہ کیا کرتا تھا, وہ یہی کام بلیک میلنگ, ویڈیو بنائیں جمع کریں, آگے نیٹ ورکنگ آپ کی ہے, ان کو آپ نے پھیلانا ہے. تو کون کون ہوگا جس کا سارا کچھ نہیں ہوگا, اور کیا کیا نہیں ہوگا, اور اس کے پیچھے پھر اب کون آئے گا. ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی ہمارے دشمن ہیں ان کی نظروں میں جو چیزیں کھٹکیں گی, اب جو کھٹکیں گی, ہم سے جو کچھ وہ چھین چکے تو وہ تو چھین چکے, کشمیر لے چکے, افغانستان سے یو ٹرن کروا چکے, نظریہ پاکستان کا جو ہے وہ ایک طرح سے وہ بالاتر طبقات میں تو یو ٹرن ہو چکا. جو باقی کیا رہ گیا ہے, ایک فوج رہ گئی ہے, ایٹم بم رہ گیا ہے, اور کیا رہ گیا ہمارے پاس, یا آئین میں سے وہ کچھ شکیں وغیرہ نکالنے کا کام باقی رہ گیا ہے. یہ جو توہین رسالت والی شک نکال دو, قادیانیوں والی نکال دو, اسی کے پریشر ہیں, باقی یہ چیزیں رہ گئی ہیں. وہ بھی جو صدارتی نظام کا چکر چلا تھا اس کے اندر آئین کا بھی تیا پانچا ہو جانا تھا, یہ بھی سارا کچھ ایک ہی وار میں نکل جانا تھا. تو اگلا ہدف آپ کا کیا ہے؟ اگر آپ کے یہ معاشی حالات یہی رہتے ہیں تو آخر کار ایک وقت آئے گا کہ معیشت بچانے کے لیے آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس جو ایسٹس ہیں پھر دے دیتے ہیں. لیبیا نے نہیں دیے, ایرانیوں نے نہیں دے دیے, جہازوں میں بھر کے دے دیا. تو یہ ہو سکتا ہے, یہ جو جس ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, زمینی حقائق کو دیکھ کر جو ہم چل رہے ہیں, تو زمینی حقائق تو آخر کار ہمیں یہاں پہ لے کے جائیں گے. اور اگلی بات, اور کیا پاکستان کو جوڑ کے کس شے نے رکھا ہوا ہے؟ نظریہ تو کوئی ہے نہیں, فوج کی طاقت ہے, فوج نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو کیا فوج ہدف نہیں ہوگا؟ اور ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یعنی اپنا اندازہ یہ تھا کہ یہ خان صاحب سے جو بھی ہو رہا ہے نا, اس کا ایک ریئیکشن وہ ہر جماعت میں پیدا ہوگا. وہ نون لیگ میں بھی پیدا ہوگا, پیپلز پارٹی میں بھی پیدا ہوگا, مولانا فضل الرحمان میں بھی پیدا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں یہ جماعتیں اٹھیں گی اور پھر ویسٹ اپنا لوچ تلے گا. یعنی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کے اٹھیں گی اور ویسٹ اپنا لوچ تلے گا. ابھی ایک مطلب یہ اچھی خوشکن بات ہو گئی, یہ ساری متحد ہو کے ایک پیج پہ آ گئی ہیں, اور وہ جو پہلے ایسڈ تھے اب انہوں نے بیک فائر کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے, یہ سارے ہمارے ادارے ہیں, ان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں اور شدید والی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ تنقید خیر خواہانہ ناصحانہ تنقید ہوتی ہے, یہ دشمنوں والی تنقید نہیں. ہم ان کے دشمن نہیں ہیں, اور اگر کوئی ان کا دشمن بن کے آئے, ان کو ختم کرنے کے آئے, تو ہم اس کے اعلی کار نہ بنیں. یعنی یہ جو بھی اگر کوئی مخالفت ہو یا کوئی تنقید ہو تو وہ اندھی بیری نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا فائدہ دشمن اٹھائیں, کیونکہ یہ اگر ادارے ختم ہو گئے ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا. لیکن یہ غلطی کریں, انہیں نہیں ٹوکیں گے تو بھی یہ کل نقصان اٹھائیں گے تو بھی ہمارا نقصان ہے. غلطی پہ ٹوکنا چاہیے, بالکل کہنا چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ اس وقت ملک کے لیے دواؤں کی بھی ضرورت ہے, اور آگے جن چیزوں پر خاص طور پہ احتیاط کی ضرورت ہے, یہ افواہ سازی, فیک نیوز, پراپیگنڈا اور لوگوں کی ویڈیو شیڈیو. یہ میرا خیال ہے تو اب تھوڑا بے شرمی ہو جانا چاہیے کہ بھائی سب کو بتائیں کہ یار ویڈیو سے نہیں ڈرنا, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, ہمیں لوگ آپ کی ویڈیو دکھا دیں تو کوئی پرواہ نہیں.
90s میں خان صاحب سے کہا تھا کہ یار آپ کی بھی جو زندگی گزری ہے اچھی گزری ہے، جو ہم سب کو پتہ ہے، اعلان کر دیں میں ایسا تھا، کم از کم اس کے بعد بلیک میل نہیں ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا نا، جو الزام لگا تھا پہلے دھویا، اس کے بعد ذمہ داری قبول کی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کو اب ذہن میں رکھیں کہ اب بہت بڑا حملہ آئے گا اور فوج پر آئے گا، اور یہ آئے گا باہر سے آئے گا، اور استعمال ہمارے اپنے لوگ، جو بھی ری ایکشن میں بندہ ہوتا ہے نا وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ جو خودکش تھے ان کو کیا تھا، وہ کیوں استعمال ہو جاتے تھے؟ وہ بھی ری ایکشن میں تھے۔ کسی کا باپ مر جائے، کسی کے گھر آ کے گولہ پھٹے وہ بچ جائے، باقی اس کے بہن بھائی سارے مر جائیں، اس کو استعمال کرنا مشکل ہے، صرف فیسیلیٹیٹ ہی کرنا ہے آپ نے، اس کے اندر رد عمل تو پورا موجود ہے۔ تو جن کو ابھی 10 سال کا وعدہ ہم نے کیا تھا، اور وہ لوگ بھی بڑے جذباتی لوگ ہیں، ابھی شام غریباں کی کیفیت ہے، تو وہ بھی استعمال ہوں گے۔ اور لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ جو ان کا نیٹ ورک ہے، دیکھیں انہوں نے کسی اور بندے پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ ایک وہ ارسلان خالد ہے کہ کون ہے جس پہ ہاتھ ڈالا ہے، یہ کون بندہ ہے؟ یہ جو میڈیا ٹیم ساری لے کے چل رہا تھا، اور وہ اس کے پاس کیا کچھ ہے، وہ اب یہ تو شاید گرفتار ہو گیا ہے، تو اس میں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں اصل استحکام نہ ادارے دے سکتے ہیں، نہ ہمارا ایٹم بم دے سکتا ہے، نہ ہماری ٹیکنالوجی میزائل ٹیکنالوجی دے سکتی ہے۔ اصل استحکام تو ہمیں نظریہ دے سکتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت۔ ایک ہے بقا، بچے رہیں، وہ ایک اور چیز ہے۔ ایک ہے دنیا میں ایک معزز قوم کی طرح، ایک مستحکم قوم کی طرح، ایک کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹ کی طرح ہم ایکٹ کر سکیں، وہ بغیر اسلام کے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے پکار، اور یہ پکار ہم سب کے لیے ہے کہ ہم جہاں پہ اس جو میں نے پہلی باتیں کی اس پر محتاط رہیں، لیکن اپنی زندگی جس مشن کے لیے لگائیں وہ اسلام کے غلبے کا مشن ہونی چاہیے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وگرنہ جو طوفان ہندوستان سے اٹھ رہا ہے، یہ جو ہندوتوا کا، یہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہے گا، یہ اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گا، پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ اور ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہماری اب وہ طاقت نہیں رہی ہے، ہماری جنگی طاقت اپنی جگہ پہ، معیشت اگر مضبوط نہیں ہوگی تو کتنا عرصہ آپ لڑیں گے؟ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اور یہ سب لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اسلام ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے۔